بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ زاریات کے اندر زیادہ تر مضامین آخرت کے اور قیامت کے اور مردوں کے زندہ ہونے کے اور حساب کتاب کے اور عذاب اور ثواب کے متعلق ہیں۔ شروع کی آیات میں اللہ رب العزت نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے اور قسم کھا کر اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر کس چیز کا وعدہ فرما رہے ہیں؟ جس چیز کا مشرکین مکہ بار بار انکار کیا کرتے تھے، اور وہ اس بات کا جس کو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں۔ کوئی بتائے گا آپ میں سے مشرکین مکہ کس چیز کا انکار کرتے تھے؟ جی جی جی، بالکل صحیح بتایا آپ نے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بہت زیادہ کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے، اور ساتھ ہی گویا کہ قیامت کا بھی انکار ہو گیا یہ کہ قیامت آئے گی نہیں اور نہ ہی کسی کو زندہ کیا جائے گا۔ وہ کہتے تھے جب ہم سب ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیسے زندہ ہوگا؟ ان کا سب سے بڑا انکار جو تھا نا اس چیز کا تھا۔ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو نہیں جھٹلاتے تھے، شرک کرتے تھے، بتوں کو بھی مانتے تھے، اللہ کی نہیں انہوں نے انکار کیا کہ اللہ نہیں ہے، نہیں، اللہ کی طاقت کو ہی مانتے تھے لیکن قیامت کا انکار کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے جو وعدہ کیا گیا ہے نا، جو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، وہ اسی قیامت کو بیان کرنے کے لیے قسمیں کھائی ہیں۔ اب اللہ نے یہاں پر پہلی قسم کھائی الزاریاتی ذروا، دوسری قسم کھائی الحاملاتی وقرا، اور تیسری قسم کھائی فالجاریات یسرا، اور چوتھی قسم کھائی فالمقسمات امرا۔ یہ چار اللہ رب العزت نے یہاں پر قسمیں کھائی ہیں۔ اب زاریات سے کیا ہے مراد؟ زاریات سے وہ ہوائیں مراد ہیں کہ جب وہ ہوائیں چلتی ہیں نا تو ان کے ساتھ غبار یعنی مٹی اڑتی ہے۔ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں بھی ہوا چلتی ہے، سردیوں میں بھی ہوا چلتی ہے، لیکن ہر ہوا کے ساتھ مٹی نہیں اڑتی۔ لیکن جب ہوا تیز ہو جاتی ہے جسے ہم آندھی کہتے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ کیا کرتی ہے؟ مٹی کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ تو زاریات ان ہواؤں کو کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ چلتی ہیں تو مٹی کو اٹھاتی ہیں اور بکھیر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قسم کھائی ہے حاملات۔ حاملات یعنی کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے بادل، وہ بادل جو پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ بارش جو ہے وہ آسمان سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ بارش جو ہے وہ بادلوں کے ذریعے اللہ پاک برساتے ہیں۔ بادل جو ہے وہ ہواؤں کو بادل جو ہے پانی کو لے کر گھومتے ہیں، اور پھر جہاں حکم ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ بارش برس جاتی ہے۔ تو یہاں حاملات سے وہ بادل مراد ہیں، اور وقرا سے بوجھ مراد ہے، یعنی پانی کا بوجھ۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا فالجاریاتی، پھر قسم ہے چلنے والی کی جو کہ نرمی سے چلتی ہے۔ جاریات، جاریات سے مراد یہاں کشتیاں ہیں پانی کی، پانی کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں یا جو ہے سمندر کے اندر شپ چلتے ہیں، یہ سب مراد ہے کہ جو پانی میں آسانی کے ساتھ چلتی ہیں۔ اب دیکھیں اگر ہم پانی کے اندر جو ہے ویسے کوئی پتھر اچھالیں، پتھر ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی کی تہ میں چلا جاتا ہے نیچے، لیکن کتنے بڑے بڑے جو جہاز ہیں اور کشتیاں ہیں وہ پانی کے اوپر سطح کے اوپر کیا ہو رہی ہوتی ہیں؟ تیر رہی ہوتی ہیں۔ تو اب جو ہے یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ ان پانی کی سطح کے اوپر اتنے بڑے بڑے جہاز جن کے اوپر ایک شہر آباد ہوتے ہیں پورے پورے۔ کبھی آپ نے کسی شپ کو دیکھا ہو یا ویسے ہی کسی شپ کی تصویر دیکھی ہو، پورے پورے شہر آباد ہوتے ہیں ان جو بڑے بڑے شپ ہوتے ہیں ان کے اندر۔ تو اتنے بڑی بڑے جہاز جس میں ایک شہر آباد ہوتے ہیں وہ پانی کے اوپر چلتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یسرا، اتنی آسانی سے جو چلتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ میری طاقت کی ایک نشانی ہے۔ اور آگے فرمایا مقسمات، مقسمات سے مراد ہے فرشتے۔ یہاں وہ فرشتے مراد ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے مخلوق میں رزق تقسیم کرتے ہیں، بارش کا پانی اور اسی کی طرح یعنی بارش برساتے ہیں، اور تکلیف اور راحتیں جو ہوتے ہیں، تو خوشیاں، پریشانیاں، بیماریاں اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں میں کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں۔
अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो अपने बंदों के लिए जो है फ़रिश्तों का एक निज़ाम बनाया है। तो अब इंसान के पास जो तकलीफ़ें आती हैं, राहतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, ये अल्लाह फ़रिश्तों के ज़रिए तक़सीम करवाते हैं। तो यहाँ पर जो है मुक़स्सिमात से वो जो है ये हुक्म तक़सीम करने वाले फ़रिश्ते मुराद हैं कि देखो मैंने अल्लाह कसम खा रहे हैं कि देखो इतना बड़ा मैं एक निज़ाम चला रहा हूँ फ़रिश्तों का, तुम ये क़यामत का इनकार कैसे करते हो? इन्नमा तुअदून, अब 4 कस्में खाकर अल्लाह ने फरमाया बेशक तुअदून जो तुमसे वादा किया गया है लसादिक अलबत्ता सच्चा है। कि मैं बार-बार जो है अपने कुरान के अंदर क़यामत का क्या कर रहा हूँ, इकरार कर रहा हूँ, यानी कि तुम्हें बयान कर रहा हूँ। और इस वजह से बयान कर रहा हूँ कि क़यामत क्या है, बिल्कुल जो है आने बिल्कुल सच्चा वादा है मेरा, तुम इसे झुटलाकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और आगे फरमाया व इन्न दीन लवाक़, बेशक इंसाफ का दिन ज़रूर वाक़ होगा। यहाँ इंसाफ के दिन से जो है वो क़यामत का दिन मुराद है, ठीक है ना। दीन से मुराद दीन नहीं है, यहाँ इस्लाम मुराद नहीं है, बल्कि जैसे कि क़यामत को मालिकी यौमिद्दीन कहा जाता है ना, क़यामत का दिन, तो यहाँ पर भी दीन से क़यामत का दिन मुराद है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने जो तुमसे क़यामत का वादा किया है, तो अल्लाह आगे फरमा रहे हैं वो ज़रूर लवाक़, वो ज़रूर वाक़ होगा। और आगे फरमाए वस्समाई ज़ातिल, कसम है, फिर आप पांचवी कसम अल्लाह पाक ने खाई कि कसम है जालदार आसमान की, जालदार आसमान की, हुबुक जो है रास्ते को कहा जाता है, ठीक है, रास्ते को कहा जाता है। यहाँ पर अल्लाह पाक ने आसमान के रास्ते जो हैं वो जिक्र किए हैं। कुरान करीम में दूसरी जगह आता है कि अल्लाह ने आसमान के सितारे जो हैं, आसमान के सितारे नहीं बल्कि आसमान के दरवाज़ों का जिक्र किया है कि अल्लाह ने आसमान में क्या किए हैं, दरवाजे बनाए हैं। अब उन दरवाज़ों की क्या कैफ़ियत है? क्या वो हमारे घरों के, कमरों के दरवाज़ों की मिसल हैं या उसकी क्या सूरत है? बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो है आसमान के लिए दरवाज़ों का ज़िक्र फरमाया कि आसमान में मैंने दरवाज़े बनाए हैं और वो दरवाज़े जो हैं बंद होते हैं, और जब वो फरिश्ते आते जाते हैं तो क्या होता है, वो दरवाज़े खुलते हैं। जैसे कि एक सूरत ज़ारियात, इसका चौथे सिपारे में सूरत ज़ारियात शुरू थी ना, उस वक़्त मैंने छोड़ दी थी। तो चौथे सिपारे को मुकम्मल करने के लिए सूरह ज़ारियात पहले हम पढ़ेंगे, ताकि हमारे सिपारे पूरे हो जाएँ। तो उस वक़्त एक तवील हदीस है जिसमें से मैं ये हिस्सा बता रही हूँ सिर्फ़, कि जब किसी इंसान की रूह निकाली जाती है, तो जो फ़रिश्ते होते हैं ना, उस रूह को लेकर आसमान पे चढ़ते हैं और दरवाज़े बंद होते हैं, लिहाज़ा वो फ़रिश्ते दरवाज़े बजाते हैं। दरवाजे के ऊपर जब दस्तक देते हैं तो आसमान के अंदर वाले जो फरिश्ते होते हैं वो पूछते हैं, उन मरने वाले का नाम पूछते हैं कि किसको लेकर आए हो। तो इसे भी पता चलता है कि आसमान के क्या हैं, दरवाजे हैं। यहाँ पर अल्लाह पाक ने उन रास्तों का जिक्र किया है जो अल्लाह ने रास्ते आसमानों में बनाए हैं, और इन रास्तों से कौन से रास्ते मुराद हैं, जिनसे फरिश्ते आते जाते हैं। अब वो अल्लाह ने रास्ते देखे हैं, एक रास्ता वो होता है जो हमारी दुनिया के एतबार से होता है, और ये दरवाजे हमारी दुनिया के एतबार से होते हैं। अल्लाह ने शायद जो है हम जैसों को आसानी से समझाने के लिए इन अल्फाज को बयान फरमाया है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, ना इसमें पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही जो है हमें जानने की ज़रूरत है, ना ही अल्लाह ने कहीं इसको बयान फरमाया है। बस यहाँ पर इससे लिए जो है अल्लाह ने फरमाया कि कसम है उस आसमान की जो जालदार है, यानी रास्तों वाला है, और उसके अंदर मैंने क्या किए हैं, रास्ते बनाए हैं। और आगे फरमाया इन्नकुम लफ़ी क़ौलिम मुख्तलिफ, बेशक तुम पड़े हुए हो एक झगड़े की बात में।
اب جھگڑے کی بات کیا تھی یہاں پر؟ جھگڑے کی بات سے مراد جھگڑے کی یہاں پر یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے مختلف باتیں کہا کرتے تھے. ہم پہلے بھی بار بار پڑھ کے آ چکے ہیں. کبھی جو ہے ہمارے نبی کو معاذ اللہ مجنون کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی دیوانہ کہتے معاذ اللہ. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو ہے تم میرے نبی کے متعلق مختلف باتیں کرتے ہو، اور یہ بھی کہ میرے نبی کی امت میں سے بعض لوگ تو میرے نبی پر ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ انکار و مخالفت کرتے ہیں. تو یہ بھی مختلف باتیں ہو گئی. انکار الگ چیز ہو گیا اور اقرار جو ہے نبی کا یہ الگ چیز ہو گیا. تو تم مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو، تو ان باتوں کو گویا کہ کیا کر دو، قیامت تو جب آئے گی لیکن اپنی موت کے آنے سے پہلے کیا کر لو، توبہ کر لو، اسلام کو قبول کر لو. آگے فرمایا یؤفکو عنہ، باز رہا اس سے، من افک جو کہ پھیرا گیا. افق کا معنی کیا ہے؟ منحرف ہو جانا، پھر جانا کسی چیز سے، یعنی کہ انکار کر دینا. مطلب کیا ہے کہ انہو سے مراد کیا ہے کہ پھر گیا اس سے، جو کہ جو شخص بد نصیب ہوتا ہے. اللہ یہاں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں اصل میں کہ انسان کی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد قرآن کا انکار کر دے، قرآن کے اوپر ایمان ہی نہ لائے، اور رسول کے آ جانے کے بعد جو ہے وہ رسول کے اوپر ایمان ہی نہ لائے. جو پھر گیا، رسول سے پھر گیا. اب مشرکین مکہ کیا تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے موجود تھے، قرآن ان کے سامنے اترتا تھا، لیکن کیا تھے کہ وہ اس سے باز رہے یعنی منحرف ہو گئے. اسلام قبول نہیں کیا، قرآن کو سچی کتاب نہیں سمجھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں سمجھا. تو پتہ چلا کہ جو بد نصیب شخص ہوتا ہے وہی قرآن اور رسول کا کیا کر سکتا ہے؟ انکار کر سکتا ہے. اگر تم اپنی اس بد نصیبی سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو نبی پر بھی ایمان لے آؤ اور نبی کی کتاب کے اوپر بھی ایمان لے آؤ. پھر آگے فرمایا قتل الخراصون، مارے گئے اندازہ لگانے والے. اندازہ لگانے والے یہاں کن لوگوں کا ذکر آیا ہے؟ کہ جو لوگ، وہ کفار اور منکرین جو بغیر کسی دلیل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف باتیں کہتے تھے. مثلا کوئی کہتا ہے شاعر ہے، ان کے بارے میں ان کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر ہونے کی کوئی دلیل نہیں تھی کہ جو ہے کوئی دلیل ہو، بس اندازہ لگاتے. کبھی کوئی اٹھتا کہتا آپ کاہن ہیں معاذ اللہ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، بس کوئی کہتا کاذب ہے معاذ اللہ، جھوٹے ہیں، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا. تو یہاں پر خراسون سے وہی اندازے لگانے والے لوگ مراد ہیں جو ان کے دل میں اور زبان کے اوپر آتا، وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو ہے وہ کیا کرتے؟ باتیں بناتے. تو اللہ فرما رہے وہ مارے جائیں گے. مراد یا تو ان کو جو ہے دنیا کے اندر ہی عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، جیسے کہ غزوہ بدر میں مارے گئے، غزوہ احد میں مارے گئے، بعد کی جنگوں کے اندر مارے گئے وہ لوگ. یا پھر اگر وہ دنیا کے اندر نہیں بھی مارے گئے تو آخرت کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے. جیسے کہ ابو لہب کسی جنگ کے اندر نہیں مارا گیا تھا، لیکن ابو لہب ویسے عبرت کا نشان بن گیا تھا، اور ابو جہل جو ہے وہ ایک جنگ کے اندر مارا گیا. تو دونوں ہی باتیں مراد ہو سکتی ہیں اس سے. آگے اللہ نے فرمایا الذین ہم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو غفلت میں ہیں اور بھول رہے ہیں. جو لوگ غفلت میں ہیں اور بھول رہے ہیں. تو اب اس سے بھی مراد وہی مشرکین مکہ ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہی کہتے تھے کہ جو ہے جہالت کے اندر جو ہے وہ بھول رہے ہیں، غفلت میں ہیں اور بھول رہے ہیں کہ بار بار اللہ پاک قیامت کا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اقرار اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، لیکن یہ تو بھولے پڑے ہیں اور بار بار کیا کرتے ہیں؟ یہ بھول رہے ہیں کہ میں بار بار ان کو بتا رہا ہوں کہ قیامت آئے گی، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یسألون، وہ بار بار یسألون سوال کرتے ہیں، ایانا،
یوم الدین، ایانا کب، یوم الدین ہوگا انصاف کا دن۔ یہاں پر اللہ پاک انہی لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ میں بار بار قیامت کا اقرار کر رہا ہوں، اور یہ جو ہے ایسے ہیں بہرے کہ ان کو میری بات سنائی ہی نہیں دیتی، اور یہ نبی سے استہزاء کرتے ہیں، نبی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور نبی سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا، کہ کل جب یہ کہتے تھے کہ اچھا جب اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تم جو ہے یہ کہتے ہو، یعنی مسلمان یہ کہتے ہیں اور مسلمانوں کا دین یہ کہتا ہے کہ ہمارا تو انجام برا ہوگا قیامت کے دن، چلو یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ سرکشی کی انتہا ہے۔ تو اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے بھول رہے ہیں کہ قیامت کو بھول رہے ہیں، اور بار بار استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا یوم الدین، انصاف کا دن کب آئے گا؟ آگے ترجمہ دیکھیں، یوم ہم علی الناری، یوم جس دن، ہم وہ لوگ، علی الناری آگ میں پڑے ہوں گے، یفتنون الٹے سیدھے، ذوقو چکھو، فتنتکم چکھو بدلہ، فتنتکم اپنی شرارت کا، ھذا الذی یہ وہی ہے جس کو کنتم بہ تم جس کی تم تستعجلون جلدی کرتے تھے، ذوقوا فتنتکم چکھو بدلہ اپنی شرارت کا، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون یہ وہی ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ مطلب اللہ فرمائیں گے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، یا انسان جب مرے گا، تو مرنے کے بعد ہی جو ہے کیا ہو جاتا ہے، قبر یا تو جنت کا ایک باغ بن جاتی ہے، یا جہنم کا کیا بن جاتی ہے، ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو یہ بات جو ہے ذکر کر چکی ہوں کہ انسان قیامت کے آنے سے پہلے پہلے جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن جب کسی اچھے اور ایمان والے انسان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، تو اللہ پاک اس کی قبر کے اندر جنت کی ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں، تو اس مردے کو یوں لگتا ہے جیسے میں جنت میں آ گیا، حالانکہ حقیقت میں وہ جنت میں نہیں ہوتا، بلکہ جنت کی جو کھڑکی کھولی جاتی ہے اس کے لیے، تو وہاں کی جو خوشبو اور ٹھنڈی ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ اس کو آتی ہیں، تو اسے جنت کی سی راحت ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی کافر یا بدبخت جہنمی شخص قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو یوں لگتا ہے جیسے میں جہنم میں آ گیا، حالانکہ حقیقت میں انسان جنت و جہنم میں میدان حشر کے لگنے اور حساب کتاب کے بعد داخل ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا، اور یہ قیامت کے دن اپنا انجام دیکھیں گے، اور ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، تو پھر اللہ پاک فرمائیں گے، اچھا جس دن وہ پڑے ہوں گے آگ میں الٹے سیدھے، کہ آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، پھر اللہ پاک فرمائیں گے، ذوقوا فتنتکم چکھو بدلہ اپنی شرارت کا، تم اس کا انکار کرتے تھے، ھذا الذی یہ وہی ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، تم قیامت کی جلدی کرتے تھے نا، اب قیامت آ چکی ہے، اب تمہارا کوئی تمہیں بچانے کے لیے کوئی بچانے والا آسرا نہیں ہے۔ آگے اللہ فرما رہے کہ اب جہنمی لوگوں کا ذکر فرمایا، اب اللہ نے جنتی لوگوں کا ذکر فرمایا، ان المتقین بے شک متقی لوگ، فی جنات باغات میں ہیں، باغات میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں۔ اس کا بھی ہم تفصیلی ذکر پڑھ چکے ہیں، چشموں سے مختلف چشمے مراد ہیں پانی کے چشمے، کہ اللہ نے ان جنت کی خوبصورتی کے لیے جو ہے جنت میں بنائے ہیں، آخذین اور لیتے ہیں، ما آتاہم ربہم لیتے ہیں جو دیا ان کو ان کے رب نے، یعنی جنتی لوگ ان ساری نعمتوں سے جو ہے وہ کیا کریں گے، نفع اٹھائیں گے جو اللہ نے کیا کیا ہے، ان کو عطا کیا ہے۔ آگے فرمایا، انہم کانوا بے شک وہ تھے، قبل ذالک اس سے پہلے، محسنین نیکی کرنے والے،
کہ اب جنتی لوگوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ انعام کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس سے پہلے سے مراد ہے دنیا کے اندر، کہ وہ دنیا کے اندر جو اللہ نے انہیں مختصر سی زندگی دی تھی، محسنین، انہوں نے جو ہے وہ نیکی کے ساتھ گزاری۔ اب نیکی کی کیا شکل ہے؟ اللہ پاک ایک جو ہے وہ بیان فرمانے، کانو قلیلا من اللیل، وہ تھے تھوڑا رات کو، ما یہجعون، سوتے، یہجعون سونے کے معنی میں ہے، تو آسانی کا ترجمہ یہ ہوگا وہ رات کو تھوڑا سوتے تھے، وبالاسحار، اور صبح کے وقت میں، ہم یستغفرون، وہ مغفرت طلب کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو اللہ پاک نے فرمایا یہجعون، کہ وہ رات میں تھوڑا سوتے تھے، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں مومنین اور متقین کی یہ صفات بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی عبادت گزار جو بندے ہیں وہ رات کو کیا ہے، جاگتے زیادہ ہیں اور سوتے کم ہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ ہر انسان جو کہ رات کو جاگتا زیادہ ہے، عبادت زیادہ کرتا ہے اور بہت کم سوتا ہے، کیا صرف وہی لوگ جو ہیں وہ نیکوکاروں کے اندر آئیں گے، یا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیے اس کا ایک عام مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو رات کے وقت میں سوتے کم ہیں اور جاگتے زیادہ ہیں، شاید اس سے وہ مراد ہوں، لیکن نہیں، اس کی کئی تفسیر کی گئی ہیں۔ اور متقین حضرات کی جو پہچان تو اللہ نے بتا دی، جو رات کو سوتے کم ہیں اور جاگتے جو ہیں وہ کیا ہیں، زیادہ ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے اس کا مصداق، اس کا مطلب ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی جو ہے کیا ہے، ما یہجعون کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح ایک قول کے مطابق جو لوگ عشاء کی نماز سے پہلے نہ سوئیں وہ بھی ما یہجعون کے اندر جو ہیں وہ کیا ہیں، داخل ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ کے قول بتا رہی ہوں میں آپ کو نا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مفسر قرآن ہے، صحابہ کے اندر سب سے بڑے صحابی، یعنی مفسر قرآن صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو انہوں نے اس جو ہے آیت کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ کہ جو رات کا تھوڑا سا حصہ ایسا گزاریں جس میں وہ سوتے نہیں بلکہ نماز وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے آسان سا، کہ جب رات کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی مغرب سے لے کر فجر سے صبح صادق سے پہلے رات کا کچھ حصہ کیا ہے، وہ عبادت میں گزارتے ہیں۔ تو دیکھیے اس طریقے سے تو مغرب کی جو نماز ہوتی ہے وہ بھی رات میں آتی ہے، عشاء کی جو نماز ہے وہ بھی کیا آتی ہے، رات میں آتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے والے لوگ بھی ما یہجعون کے اندر جو ہیں وہ کیا ہیں، داخل ہیں۔ بہرحال اب جو اپنے اس ظاہر سی بات ہے رات کے جاگنے کے عمل کو جتنا زیادہ بڑھاتا چلا جائے گا تو کیا ہوگا، متقین کے اندر اس کا درجہ بھی کیا ہوتا چلا جائے گا، اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں یہ، ٹھیک ہے، حضرت حسن بصری، تو انہوں نے ایک اور جو انہوں نے واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے عمل کا اہل جنت سے موازنہ کیا، یعنی یہ بھی ایک جو ہے بہت اللہ والے گزرے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ میرا عمل جنتیوں جیسا ہے یا جہنمیوں جیسا ہے، تو
یعنی کہ میں نے اپنی پہچان دیکھی کہ جنتی لوگوں کی اور متقی لوگوں کی پہچان کیا ہے، اور وہ پہچان میرے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں. اور پھر انہوں نے جہنمی لوگوں کی پہچان دیکھی کہ وہ پہچان میرے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں. مطلب یہ کہ میرا شمار جنتی لوگوں میں ہوگا یا میرا شمار جو ہے وہ جہنمی لوگوں میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح موازنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اعمال کا اہل جنت سے موازنہ کیا تو میں نے دیکھا کہ جنتی لوگ ایک ایسی قوم ہے جو ہم سے بہت بلند و بالا ہے، اور ہمارے اعمال، یعنی وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے اعمال ان کے اعمال تک نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ وہ لوگ راتوں میں سوتے کم ہیں اور جاگتے زیادہ ہیں. کیونکہ جنتی لوگوں کی ایک تعریف اللہ نے یہی فرمائی ہے کہ وہ راتوں کو سوتے کم ہیں اور جاگتے زیادہ ہیں. اب ہمارے ہاں تو خیر سے جو ہے ہمارے ماحول کے اندر یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ صبح اٹھتے ہی 10-12 بجے ہیں، اور پھر ہماری رات بھی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے 2-3 بجے تک نہیں ہوتی. تو یہ جاگنا کوئی جاگنا نہیں ہے، جاگنے سے مراد یہاں پر عبادت کے لیے جاگنا ہے. اچھا، تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اعمال کا اہل جہنم سے موازنہ کیا. ٹھیک ہے، کہ جہنمی لوگوں کے تو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے ہم جیسے جو ہے گناہ گاروں کو بھی اس چیز سے کیا رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے. اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں اس گروہ کے اندر نہیں رکھا، اللہ تو نے ہمیں ان بدنصیب لوگوں سے بچایا ہے جو کہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، شکوک و شبہات کرتے ہیں، اللہ کے متعلق کوئی ایسا غلط عقیدہ رکھتے ہیں یا نبی کے متعلق کوئی ایسا غلط عقیدہ رکھتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ شکر کرنا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر یعنی کہ دیکھا کہ جہنمی لوگوں کی جو ہے کوئی نشانی نہیں ہے، تو مجھے پتا چلا کہ ہمارا عمل جو ہے ان لوگوں جیسا ہے کہ ان کے نیک اعمال بھی ہیں اور ان کے جو ہیں کیا ہیں، برے اعمال بھی ہیں. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کے اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں برے اعمال بھی ہوتے ہیں، تو وہ ان لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں جو جہنمی اعمال والے ہوتے ہیں. اور اللہ پاک ہمیں بھی نیک لوگوں کے طبقے کے اندر شامل کر دے، لیکن اللہ پاک ساتھ میں ہمیں ان لوگوں کے طبقے سے بھی باہر نکال دے جو لوگ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے کیا ہیں، منکر ہیں کسی نہ کسی درجے میں. اور دیکھیے اللہ اور رسول کا انکار کرنا ایک واضح الفاظ میں ہی نہیں ہے، ایک تو واضح الفاظ میں ہوتا ہے کہ جو کفار و مشرکین آج کے دور میں بھی کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں. اور اللہ اور رسول کا انکار جو ہے ایک اس شکل میں بھی ہوتا ہے کہ بظاہر وہ شخص اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان ہی کہتا ہے، قرآن کو بھی اپنی کتاب مانتا ہے، لیکن اس کا کوئی عقیدہ ایسا ہوتا ہے جس سے اس کا دین اور ایمان جو ہے بالکل کیا ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. آپ کو میں ایک مثال ابھی بتاؤں، اور ایسی چیزوں پر ہمیں نظر رکھنے کی اور اپنے ایمان کو بچانے کی ہماری کو فکر ہونی چاہیے بھرپور طریقے سے. آپ کو پتا ہوگا میڈیا کے اوپر ابھی ایک خبر بہت زیادہ چل رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ہمارا جو ملک کے جو سابق صدر ہیں آصف علی زرداری، انہوں نے اپنی جو ہے بیٹی صاحبہ کی جو ہے وہ منگنی ایک قادیانی سے کی، جو دبئی کے اندر بہت بڑا ایک بزنس ٹائکون ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے اس کا دیکھیں نام ذہن میں نہیں آ رہا، میرے خیال میں کل یا پرسوں جو ہے اس کی منگنی کی بہت بڑی جو ہے وہ ایک پروگرام کیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر اس بات پر بہت زیادہ جو ہے لوگ بول رہے ہیں، اور جو بہت زیادہ لوگ اس بات پر انگلی اٹھا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اٹھانی بھی چاہیے کہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے، یہ دین کا معاملہ ہے کہ ہمارے اوپر حکومت کرنے والے لوگ ایسے جن کو ہم ووٹ دے کر جو ہے اقتدار کے اندر لاتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولادوں کی شادیاں جو ہیں وہ قادیانی لوگوں میں کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ قادیانیوں کو کافر مانتے ہوں گے یا نہیں مانتے ہوں گے؟
جی جی، تو بتائیے کہ کیا ایسے لوگوں کا ایمان باقی رہے گا؟ آپ نے اتنا قرآن پڑھ لیا، اب آپ بتائیے۔ جی نہیں رہے گا۔ ہاں، چودھری چودھری نہیں آ رہے، چودھری وہاں کچھ۔ جی آپ سب کو ہی پتا ہوگا اس بارے میں۔ جی جی دیکھیے، میں نے یہ بات اسی لیے ذکر کی ہے کہ ہمیں موجودہ دور کے اعتبار سے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رسول کی تکذیب کیا ہے۔ یہ اللہ کی بھی تکذیب ہے، اللہ کا بھی جھٹلانا ہے اور نبی کا بھی جھٹلانا ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ نے تو قرآن کریم میں اپنے پاک پیغمبر کو خاتم النبیین بیان فرمایا ہے کہ میرے نبی کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی شخص ایسے لوگوں کو جو کہ قادیانی ہیں اور ان کو کافر نہیں مانتے، تو یہ اللہ کا بھی جھٹلانا ہے اور نبی کا بھی جھٹلانا کیسے ہے کہ نبی نے خود فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اب مرزا غلام قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور جو لوگ مرزا کو نبی مانتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، باہر ہیں۔ اب کوئی نام نہاد مسلمان اگر ایسے لوگوں کو غلط نہیں سمجھتا تو گویا کہ وہ کس کو غلط سمجھتا ہے پھر؟ معاذ اللہ، کوئی بتا سکتا ہے؟ اصل میں خدیجہ بات یہ ہے نا کہ ان لوگوں کو تو دین کی تو ہے ہی نہیں نا، سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور نہیں، میرا جو سوال ہے نہیں یہ بات باجی الگ ہے۔ میرا جو سوال ہے، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ میری بات کتنی سمجھ رہی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص مثلاً مرزا غلام قادیانی، اور آج اس موضوع پر بہت زیادہ بولنے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس اس چیز کی آگاہی کا ہونا، یاد رکھیے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک مرزا غلام قادیانی جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، اور کوئی شخص جو ہے مرزا غلام قادیانی کو سچا نبی مانتا ہے، معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو گویا اس نے مرزا کو جب نبی مانا تو اس نے کس کو جھوٹا سمجھا ہے؟ بتائیے، اتنا سا جواب دیں بس۔ اعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جی شاباش۔ اس نے معاذ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھا ہے، جی، کہ اللہ کے نبی نے تو کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن ایک شخص مرزا غلام قادیانی کو جب نبی مان رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی، یہ اللہ کا نبی ہے، تو معاذ اللہ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بات جی اب جو باجی کہہ رہی ہیں، آپ اب بتائیے، میں پہلے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ وہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ ظاہر اس نے تو اس کا انکار ہی کیا نا، جب تو اس کو صحیح سمجھا اور اس نے اپنی بیٹی نکال کے دے دی۔ میں یہ کہہ رہی ہوں مطلب ان لوگوں کو تو جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ جی ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا جی باجی، اصل میں یہ دین سے دوری تو ہے، دین کی کمی تو ہے۔ جی یہ بات تو ہے۔ دیکھیں اسلامک ملک ہوتے ہوئے بھی باجی دین نہیں ہے نا، جیسے پراپر دین پر عمل نہیں ہے ہمارے یہاں پر۔ میری بات سنیں، میں یہ بات کیوں کہنا چاہ رہی ہوں، ان کے بارے میں تو سب کو پتا ہے، ہمیں تو پتا ہے نا اس چیز کے بارے میں، ہمیں پتا ہونا چاہیے، ان کو پتا ہو نہ ہو، ان کا جواب ہمیں نہیں دینا، ان کا جواب ہمیں نہیں دینا۔ اور دین سیکھنا نہ سیکھنا ان کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی بھی سوال نہیں ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہمارے سروں کے اوپر جو لوگ بیٹھ رہے ہیں یا ہم جن کو بٹھا رہے ہیں ان کو بٹھانے میں ہمارا کتنا کردار ہے، ہم یہ دیکھیں، کیونکہ قیامت کے دن یاد رکھیے ہم سے پوچھا جائے گا اس بارے میں۔ صرف یہ نہ سمجھیں ہم کہ نہیں یہ تو آصف زرداری کی بیٹی کا مسئلہ ہے، یہ فلاں کا مسئلہ ہے، فلاں کا نہیں، یہ شرعی مسئلہ سن لیجئے آپ۔ اگر ہم جانتے بوجھتے، ہمیں پتہ ہے یہ ایشو ہمارے سامنے آ گیا اور حقیقت ہے یہ،
جانتے بوجھتے اگر ہم ایسے لوگوں کی یاد رکھیے کہ فیور کریں گے نا تو ماذ اللہ ہمارا دین کے اندر بھی شک پیدا ہو سکتا ہے اور خطرے میں پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, میرا جو سمجھانے کا اصل مقصد ہے وہ یہ کہ وہ نہیں جانتے لیکن ہم ضرور جانتے ہیں, ہمیں اپنے بارے میں ضرور فکر کرنی چاہیے بس. اور ایسے لوگوں سے کوئی قلبی دلی جو ہے ہمیں ایسا ان سے وہ نہیں رکھنا چاہیے جو سر عام اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں, کیونکہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہونا تو ان کے بارے میں ہم نے ان کو ووٹ دے دیا بالفرض, یا ہم نے ان کی کسی طریقے سے الیکشن کے اندر حمایت کر دی, وہ ایک الگ چیز ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن جس کے بارے میں ہمیں جان بوجھ کر پتہ ہے اور پھر ایسے لوگوں کو ہم ووٹ دے کر اگر اقتدار میں لاتے ہیں, یاد رکھیے کہ ہم ان کے اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہوں گے اور قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا, کیونکہ ووٹ دینا ایک بہت بڑی شرعی ذمہ داری بھی ہے. لہذا اس کا بہت سوچ سمجھ کر انتخاب کرنا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے. جی دیکھیے آگے, اللہ پاک ہم ایسے لوگوں کے نصیب میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت عطا کر دے, ورنہ ایسے لوگوں سے اللہ پاک ہمارے ملک اور ہماری قوم کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے. کیونکہ قادیانی لوبی اس وقت اتنی زیادہ, آپ یاد رکھیے, طاقتور ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان کو یاد رکھیے ان لوگوں کے ذریعے پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں. یہ اتنا بڑا جو قدم انہوں نے اٹھایا ہے تو یہ پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کرنے کا خواب ہے, اور اگر پاکستان کے اوپر اقتدار ان کا جی پاکستان کے اوپر اگر اقتدار ان کا آتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی ڈوریں اب بھی پاکستان کی ڈوریں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں یاد رکھیے, اور اگر پاکستان کا اقتدار ان کے قبضے میں آ جاتا ہے, پاکستان کو فلسطین بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا. اللہ پاک اس وقت سے ہم سب کو حفاظت فرمائے. یہ جاگنے کا وقت ہے نا, آپ نے جس طرح سے یہ معلومات ہمیں دی ہے تو یہ اصل میں قوم کو جاگنے کا وقت ہے, ورنہ تو یہ اللہ معاف کرے, اللہ بچانے والی ذات ہے, یہ تو ڈبونے والی باتیں سامنے آ رہی ہیں نا. تو یہ تو اس وقت اس قوم کو جاگنے کی ضرورت ہے کہ وہ جاگ جائے, بجائے اس کے کہ وہ وہی بات آپ کی کہ یہ اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں قادیانی بہت اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں. اندر کی باتیں ہماری میڈیا پر نہیں آتی. جی آپ سوشل میڈیا کو چیک کیجئے, میڈیا کو چھوڑ دیجئے, آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر. اس وقت ملک پاکستان کس قدر خطرے کے اندر ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کا. اور باجی اس کے بختاور کے نانا نے تو دلے سے اسمبلی میں کہا تھا کہ قادیانی کافر ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے امینڈمنٹ کی تھی یہ اس میں آئین میں, کہ انہوں نے دھڑلے سے یہ بات کہی تھی اسمبلی میں کہ قادیانی کافر ہیں, پھر بھی یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جھٹلا رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے, لیکن یہ کہ جس کی بنیاد جی ذوالفقار علی بھٹو نے جی جس طرح سے مجھے سارا معلوم ہے کو تو یہ جھٹلا رہے ہیں, لیکن یہ کہ نہیں باجی آپ کبھی کسی سے پوچھیے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو وہ پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے اسمبلی میں دھڑلے سے کہا تھا. جی یہ وزیر تھا مجھے, انہوں نے یہ بات میری بات سنیں, مجھے صاف کہا تھا قادیانی کافر ہیں. مجھے یہ بات بہت تفصیل سے معلومات ہیں ان چیزوں کے بارے میں الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ دھڑلے سے کہا ہی نہیں تھا, بلکہ سن 70 کے آئین کے اوپر صدر یہ ذوالفقار علی بھٹو نے سائن کیے تھے. ٹھیک ہے, سائن کی وجہ سے ہی جو ہے قادیانی کافر قرار پائے تھے. اور اس کے پیچھے علماء کی کتنی بڑی دوڑ ہے, کتنی بڑی محنت ہے, کون کون علماء تھے, اس میں ساری تفصیلات سے الحمدللہ آگاہ ہوں میں ختم نبوت کے حوالے سے. بہرحال آج ہم جیسوں کے لیے جاگنے کا وقت ہے اور اپنی اس مہم کو اپنے گھر اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے ایسے لوگوں کے آلائے کار بن جائیں. اور کچھ نہیں دیکھیں, اور کچھ ہم نہیں کر سکتے, اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کر جائیں.
اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. جس طرح ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے مال جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں نا، اپنے بچوں کو مال دے جائیں، اچھی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، ان کے مستقبل کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو محتاج نہ بنائیں کسی کا. لیکن اپنے بچوں کے مستقبل کے جس طرح ہم تعلیم کی فکر کرتے ہیں، مال کی فکر کرتے ہیں، ان کے ایمان کی بھی ہم فکر کریں. ان کی ذہن اور دل کے اندر بٹھا دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ ان کی یوں کہیں خون کے اندر رگ رگ میں آپ ڈال دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر آج دنیا میں کسی نے اگر نبی کو یعنی کہ کسی نئے نبی کو مان لیا، نمبر 1 کافر، یا پھر نئے نبی کو جو لوگ مانتے ہیں یعنی قادیانی ان کو برا نہیں سمجھا، تو یاد رکھیے کہ اگر آج کوئی نیا نبی مانتا ہے تو کل دجال کے آنے پر وہ دجال کو رب بھی مان لے گا اپنا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ لہٰذا اپنے ایمان کو بچانے کی اور اپنے بچوں کے ایمان کی بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے. آگے فرمایا وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح کے وقتوں میں، وبالاسحار اور صبح کے وقت میں، ہم یستغفرون وہ معافی طلب کرتے ہیں. تو ان کی ایک کیا جو ہے اللہ نے متقی لوگوں کی پہچان بیان فرمائی، ما یہجعون کہ جو راتوں کے اندر کیا کرتے ہیں، کم سوتے ہیں اور جاگتے زیادہ ہیں. دوسری فرمائی وبالاسحار صبح کے وقت میں جو ہے وہ استغفار طلب کرتے ہیں. اب اسحار جو ہے یا سحر، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے سحر، ایک ہوتا ہے سحر، دونوں میں فرق ہے. ہمارے ہاں عام طور سے اس کی ورڈنگ غلط یوز کی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں سحر، سحری بولتے ہیں، رمضان کے اندر یہ غلط ہے. یہاں سین کے اوپر زبر آتا ہے، سحری کا لفظ ہوتا ہے، کیونکہ سحر اور سحر میں فرق ہے. سحر جو ہے صبح کے وقت کو کہتے ہیں سین کے زبر کے ساتھ، اور سحر سین کے زیر کے ساتھ جادو کو کہا جاتا ہے، جادو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اسحار ہے، سحر کون سا حصہ ہوتا ہے؟ رات کا آخری چھٹا حصہ جو ہوتا ہے وہ سحر کا وقت کہلاتا ہے. سحر کا وقت جو عام طور سے، اب دیکھیں سحر کا وقت وہی ہوتا ہے جب ہم رمضان کے اندر کیا کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، وہ سحر کا وقت ہوتا ہے اور وہی تہجد کا وقت ہوتا ہے. تو یہاں پر خاص طور پر تہجد جو ہے وہ متقی لوگوں کی جو ہے وہ کیا بیان فرمائی ہے، پہچان بیان فرمائی ہے. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وفی اموالہم حق، اور ان کے مالوں میں حق ہے، للسائل مانگنے والوں کا، والمحرومی اور محروم لوگوں کا. اب اللہ نے نیک لوگوں کی ایک اور پہچان بیان فرمائی جو اکثر جگہوں پر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو مال عطا کیا ہے تو وہ مال جو ہے اس مال میں سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، غریب لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ پاک نے 3 لفظ بیان فرمائے دیکھیں، حق ان کا لفظ، اس کو بھی سمجھیں گے ہم، للسائل والمحروم، 3 ہے. پہلے سائل کو سمجھ لیں، سائل کون ہوتا ہے، سائل اور محروم میں فرق ہوتا ہے. سائل سے مراد وہ غریب شخص ہے جو کہ اس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، تو وہ اپنی حاجت اور ضرورت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ ان سے سوال کرتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے، اسے جو ہے پورا کر دیں. اور اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں اور مال والے جو لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ جو جنتی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مال میں سے ان لوگوں پہ کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. یہ سائل ہو گیا. محروم سے مراد کون سا شخص ہے؟ محروم سے مراد وہ شخص ہے جو کہ فقیر بھی ہے. فقیر سے ہمارا اردو کا فقیر نہیں، مثلاً مفلس شخص ہے، غریب شخص ہے، اور جو ہے حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، لیکن اپنی حاجت کے باوجود وہ اپنی حاجت کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا، سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے کسی کے سامنے سوال نہیں کرتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کو محروم کہتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں جنتی، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، تو یہ سائل جو ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کرتے کہ جو مانگ رہا ہے ان کو بھی دیتے ہیں، اور جو محروم ہے جو سوال نہیں کرتے ان کو بھی دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر نظر رکھتے ہیں اور جو ہے وہ ان کو عطا کرتے ہیں. اچھا، اور یہاں پر دیکھیں اللہ پاک نے ان مومنین کی جو ہے 2 عبادتوں کو بیان کیا ہے. نمبر 1 عبادت جو بدنی عبادت ہے،
اور نمبر 2 جو مالی عبادت ہے۔ بدنی عبادت کو اللہ نے پہلے بیان کر دیا کہ وہ راتوں کے اندر کیا کرتے ہیں، جاگتے زیادہ ہیں، سوتے کم ہیں، اور صبح کے وقت کے اندر کیا کرتے ہیں، استغفار طلب کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ہو گئی بدنی عبادت۔ اور مالی عبادت یہ ہو گئی کہ جو ان کو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کے اندر سے جو ہے وہ سائل اور محروم کو کیا ہے، عطا کرتے ہیں۔ اچھا، تیسرا لفظ ہے حق۔ حق یہاں اللہ نے یہ کیوں بیان فرمایا؟ حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان مالداروں کو جو مال عطا کیا ہے تو ان غریبوں کا حق اللہ نے اس کے مال کے اندر رکھا ہے، ان محروموں کا حق اللہ نے اس مال کے اندر رکھا ہے۔ یہ لوگ جو غریبوں اور مسکینوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں ان کے اوپر، نہیں، تمہیں جو اللہ نے مال دے دیا اس مال کے اندر اللہ نے ان کا حق رکھا ہے، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے۔ تم اگر ان کو صدقہ کر رہے ہو، ان کو خیرات دے رہے ہو، تو تمہارا کوئی احسان نہیں ہے ان کے اوپر، بلکہ اللہ نے ہی ان کا کیا رکھا ہے، حق رکھا ہے اس کے مال، تمہارے مال کے اندر، صرف تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے، لیکن یہ تمہارا مال نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے حق کا لفظ استعمال کیا ہے کہ حق ہے، تو حق کو ادا کرنا تو ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی دوسرے کا حق اگر ہمارے اوپر ہے تو اس کا بر وقت ادا کرنا تو کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو تم تو ان کو مال دے کر اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہو، اس کو احسان نہیں سمجھنا، کسی کی مدد کر کے کبھی بھی احسان نہیں سمجھنا، یہ اللہ نے لفظ اس کی وجہ سے بیان فرمایا ہے۔ اور اچھا، اور اسی طرح آتا ہے کہ دیکھیں، جی بتائیں۔ 10 بج گئے، چلیں ٹھیک ہے، بس ہم اسی آیت کو پورا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے مال والوں کی جو مثال ہے نا، وہ ایک ڈاکیے کی مانند رکھے، یاد رکھیے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، کہ جو ڈاکیا ہوتا ہے نا، پوسٹ مین جو ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اب تو خیر ڈاک کا نظام اتنا ختم ہو گیا، تو ڈاکیے کا کام ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، گھر گھر خط پہنچاتا تھا، اور جو بھی آتی تھی ان کا جو منی آرڈر آتا یا جو بھی آتا تو وہ ان کے گھروں کو جا کر پہنچاتا تھا۔ اللہ نے اس کی لوگوں نے محکمے نے اس کی کیا رکھی ڈیوٹی، اگر کوئی ڈاکیا سب کے ڈاک، سب کے منی آرڈر، سب کے پارسل اپنے پاس جمع کرتا رہے اور کسی کے گھر نہ پہنچائے، تو محکمے والے کیا کر دیں گے، اس کو نکال دیں گے کہ تیرے پاس تو یہ چیزیں امانت تھیں، تو نے کیوں نہیں پہنچائیں، تیرا تو کام ہی تقسیم کرنا تھا، جب تو نے نہیں کیا، یہ کام نہیں کر سکتا، تو تجھے اس ادارے سے، نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو رکھ لیا جاتا ہے۔ بالکل یہی مثال مالداروں کی اللہ نے بنائی ہے کہ اللہ نے ان کے حصے کا مال تمہیں دے دیا ہے، اب اگر تم نے اس مال کو تقسیم نہیں کیا تو یاد رکھو اللہ اس ڈاکیے کی طرح تم سے کیا کر دیں گے، یہ مال چھین لیں گے، اور چھین کر اللہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے جو اس مال کو تقسیم کرنے والے ہوں گے۔ لہٰذا اگر اپنے مال کے اندر اضافہ چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا سیکھ لو، کیونکہ یہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ پاک بار بار، پیچھے بھی دیکھیں ہم نے صدقے کا پڑھا تھا، بار بار آتا ہے۔ آگے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے واسطے، کہ اللہ پاک ان مشرکین مکہ کو جو ہے یقین دلا رہے ہیں اپنی ذات کا، اپنے نبی کا، قرآن کا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا، زمین کے میرے نبی کی بات کا یقین نہیں آتا، تو دیکھو زمین کے اندر کتنی میری نشانیاں پھیلی ہیں، اس زمین سے اناج اگاتا ہوں، پھل اگاتا ہوں، پھول اگاتا ہوں، یہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پانی ہے، سمندر ہے، طرح طرح کے جانور ہیں، اور اس طریقے سے زمین کے اندر کتنی نشانیاں اللہ کی۔ تو تم ان نشانیوں کو دیکھ کر ہی میری ذات کے اوپر کیا کر لو، ایمان لے آؤ۔ جب اللہ کی ذات پر سچائی کے ساتھ ایمان لے آئیں گے تو اللہ کے نبی کے اوپر بھی ایمان لے آئیں گے، قیامت کے اوپر بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زمین کے اندر آیات، نشانیاں ہیں، للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے۔ اور آگے فرمایا وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے نفسوں میں، کہ اگر تمہیں زمین میں پھیلی ہوئی نشانیاں نظر نہیں آتی تو تم اپنے 5 فٹ 6 فٹ کے جسم کو دیکھ لو، کہ تمہارے 5 فٹ کے جسم کے اندر اللہ نے کتنی مشینری لگائی ہے کہ تم پیسے سے کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتے،
نہ تمہاری ماں تمہاری کوئی چیز بنا سکتی ہے، نہ باپ، اور کوئی چیز جو ہے اگر خراب ہو جائے، کوئی نعمت ختم ہو جائے، جسم کی آنکھ خراب ہو جائے، کان خراب ہو جائیں، جگر، دل، گردے، اللہ نے جتنی مشینری ہماری بنائی ہے خراب ہو جائے، کوئی انہیں ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرما رہے وفی انفسکم، تم اپنے نفسوں میں دیکھو کہ کیا کوئی ایسی چیز بنا سکتا ہے دنیا کے اندر؟ افلا تبصرون، کیا تم کو نظر نہیں آتا؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ نہ زمین میں پھیلی نظر آتی، نہ کائنات میں نظر آتی، نہ اپنے جسم کے اندر نظر آتی۔ بس آج ہماری جو ہے تقریباً 21 آیتیں ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے اس سے اگلا سبق جو ہے ہم کل پڑھیں گے پھر۔ ٹھیک ہے بھائی؟ جی باجی۔ اچھا ہمت کریے گا اس میں سے اب ٹیسٹ اگر ہم کرتے ہیں تو یہیں سے شروع کریں گے یا پچھلی صورت کا بھی کچھ ہمت کریں گے آپ لوگ؟